مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے مختلف قوموں کی طرف خطوط بھیجے کہ دین اسلام کی دعوت کو قبول کر، مجھے اللہ کا آخری نبی اور رسول مانو، توحید کی طرف آ جاؤ۔ یہ اپنے خطوط بھیجے نا تو ایک خط جو ہے نجران کے عیسائیوں کی طرف بھی گیا۔ نجران کے عیسائی کہاں رہتے تھے اس ٹائم؟ یمن کے قریب یہ علاقہ تھا۔ آج کے دور میں یہ سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے نجران، اس کا ایک شہر ہے۔ تو وہاں کے عیسائیوں کے پاس جب یہ خط پہنچا ہے تو یہ خط کو پڑھ کر 8ویں صدی ہجری کے بعد فتح مکہ مکرمہ کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی طرف آنے لگے۔ یہ 70 لوگ تھے، ان 70 لوگوں میں سے ایک کا نام عبد المسیح تھا، ایک ان کا بہت بڑا پادری تھا جس کا نام تھا ابو الحارث ابن علقمہ، ایک ابو الحارث کا بھائی تھا قرظ ابن علقمہ، اور ایک ان کا سردار تھا جن کا نام تھا ایہم۔ یہ اس طرح 70 لوگ چلے۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے نا تو مدینہ منورہ کے حدود کے پاس آ کے انہوں نے اپنی سواریاں وہاں روکی، خود اترے۔ انہوں نے بڑے قیمتی لباس پہنے، بڑے قیمتی، اور اس زمانے میں آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں یمن کا لباس بڑا معروف تھا، یمن کا برانڈ جو تھا بڑا معروف تھا۔ قیمتی لباس پہنے، قیمتی لباسوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے گلوں کے اندر سونے کے ہار پہنے، چاندی کے ہار پہنے، یہ جو زنجیریں پہنتے ہیں تاکہ آقا کریم علیہ السلام نے حرام قرار دیا سونا پہنا، بڑی جاہ و جلال کے ساتھ قیمتی لباس، قیمتی زیورات پہن کے مرد لوگ بھی مسجد نبوی میں پہنچے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اس ٹائم نماز عصر ادا فرمائی۔ نماز عصر جب ادا فرمائی تو فرمانے کے بعد جب مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تو قافلے والے آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا یہ عرب کے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی قیمتی لباس نہیں ہوتا ہے، ہمارا لباس دیکھ کے نا ہمیں قریب کر لیں گے۔ تو جب انہوں نے سلام کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کو، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ، ان سے منہ انور دوسری طرف پھیر دیا۔ کیوں؟ بتانا چاہ رہے تھے، بازی کرنا چاہتے تھے، اتنا قیمتی لباس پہن کے اس لیے آئے ہو کہ ہمیں مرغوب کرنا چاہتے ہو؟ اگر مصطفیٰ چاہیں تو مدینے کے سارے پہاڑ سونا بن جائیں، اگر مصطفیٰ کریم چاہیں تو عرب کے سارے پہاڑ سونا بن جائیں۔ چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، اٹھ کے چلے گئے مسجد نبوی شریف سے، کیونکہ یمن کے قریب علاقہ تھا، تجارتی قافلے جاتے رہتے تھے۔ تو ان قافلے والوں میں سے بعض لوگ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جاننے والے تھے۔ انہوں نے سے پوچھا کہ ہم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، حالانکہ ان کا خط ہمارے پاس پہنچا ہے، ہم تو خود کچھ پوچھنا چاہتے تھے، کوئی تفصیل لینا چاہتے تھے اسلام کے بارے میں، کیوں نہیں جواب دیا؟ تو دونوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں، یہ علی بن ابی طالب بیٹھے ہیں، مولا علی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم نے سلام بھی کیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بڑی حکمت عملی سے جواب دیا، فرمایا جاؤ اپنے خیموں میں واپس جاؤ، یہ جو قیمتی لباس پہنا ہوا ہے سادہ لباس پہن کے آئیں، یہ جو زیورات پہنے ہوئے ہیں ان زیورات کو اتار کے آئیں۔ یہ سارے قافلے والے 70 کے 70، یہ ہوتا ہے ایک جاہ و جلال، یہ ہوتی ہے آپ کی ثقافت کی حفاظت، آپ کے کلچر کی حفاظت۔ سامنے والا جتنا بڑا ہے، جتنی بڑی ریاست ہے، اس کے مقابلے میں اس کی دیکھا دیکھی میں اپنے کلچر کو کبھی نہ چھوڑیں، اپنی ثقافت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ آج ہمارے یہاں ہر شے انگلش میں کر دی گئی، کیوں کہ ہم ان سے مرغوب ہو گئے، ہم ان کے جاہ و جلال میں آ گئے۔ اب ایک عام بندہ ہے جس کو انگلش نہیں پڑھنی آتی تو آپ اس کو انگلش میں کیوں لکھ کے دے دیں؟ آپ اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی زبان کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی سنت پاک سے یہ ثابت ہے، ایک مسلمان کی آن اور ایک مسلمان کی شان اور ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھتے ہوئے نہ اپنی ثقافت چھوڑتا ہے، نہ اپنا کلچر چھوڑتا ہے، نہ اپنی رسومات کو چھوڑتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سارے اپنے خیموں میں واپس گئے۔ جب واپس گئے سادہ لباس پہنا، زیورات کو اتار دیا، پھر واپس آئے، ادھر سے حضور نبی کریم علیہ السلام بھی آئے۔ جب آئے تو انہوں نے پھر سلام کیا، السلام علیکم، فرد علیہم رسول اللہ، آقا کریم علیہ السلام نے اب ان کے سلام کا جواب دیا۔ جب جواب دیا تو اب بات چیت ہوئی شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے پوچھا نجران کے عیسائیوں نے کہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں